3 رمضان کا دن تاریخ اسلام میں یہ انتہائی اہمیت کی حامل کا دن ہے۔ ہم سب کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی مخدومہ پاک سیدات النساء العالمین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اس دنیا کو الوداع فرمایا۔ حضور اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان فرما رہے ہیں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ اے میرے غلاموں، مجھے رب کا یہ حکم آ چکا ہے کہ میں اب تم سے کچھ سوال کروں، کچھ تم سے طلب کروں، کیوں کہ تمہیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ میرے صدقے میں ملا ہے، میری برکتوں سے ملا ہے۔ تمہیں ایمان ملا تو میری وجہ سے ملا، تمہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت ملی، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوئی، یہ میری وجہ سے ہوئی۔ تمہیں قرآن ملا، تم تو نہیں جانتے تھے کہ قرآن کیا ہے، رب تعالیٰ کی معرفت کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ تمہیں جو رمضان بھی ملا وہ بھی میرے وجہ سے ملا۔ میں تم سے کچھ بھی نہیں چاہتا، میں نہ کچھ مانگنے آیا ہوں، بلکہ حضور کی تو یہ شان ہے کہ وہ خود عطا کرنے والے ہیں۔ اے میرے غلاموں، اللہ کا یہ حکم آیا ہے کہ میں اب تم سے یہ سوال کر رہا ہوں، حکم ہوا، اے نبی آپ فرمائیے اپنے غلاموں سے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ اے میرے غلاموں تم سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ تمہیں جو کچھ ملا اس کے بدلے میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا۔ اگر کچھ مانگ رہا ہوں، کچھ طلب کر رہا ہوں تو فرمایا الا المودۃ فی القربى کہ اپنی اہل بیت کی محبت مانگتا، بلکہ اوروں کو عطا کرنے والے نبی، اور عطا بھی اس شان سے کرے کہ بن مانگے دیا، اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں، کہ ہر شخص کی جھولیوں کو حضور بھر رہے ہیں، ہر شخص حضور کو پکار رہا ہے اپنے اپنے انداز میں، اپنی اپنی زبانوں میں، اپنی اپنی لینگویجز میں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا کہ سرکار ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ کوئی یہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے کہ بھر دو جولی میری یا محمد کہ سرکار ہماری جولی بڑھ دیجئے۔ کوئی کس انداز میں پکار رہا ہے، کوئی کس انداز میں پکار رہا ہے، الغرض حضور سب کو عطا کر رہے ہیں۔ اب میں بھی تم سے مانگ رہا ہوں، اور کیا طلب کیا کہ اگر مجھے کچھ دینا چاہتے ہو، حضور یہ فرما رہے ہیں، مجھے اس کے بدلے میں کچھ دینا چاہتے ہو تو میں تم سے صرف اپنی اہل بیت کی محبت کو مانگتا ہوں۔ پھر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آج رمضان میں دیکھیے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، اگر حضور اپنی اہل بیت کے لیے زکوٰۃ کو حلال قرار دیتے تو پھر امت کا کیا ہوتا، غیر سادات کہاں جاتے؟ مگر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ حضور نے تو مانگا ہی نہیں، حضور تو بھلا کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنی اہل بیت کے لیے تو فرمایا کہ تم ان سے محبت کرو، پیار کرو، اور غلاموں پر نوازشات کے دروازوں کو کھولتے ہوئے حضور نے جو نوازا، اور پھر جب کچھ مانگا یہ کہا کہ محبت، میں تم سے ان سے چاہتا ہوں کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، میری اہل بیت کا احترام کرو۔ تو اہل بیت اطہار یہ جو سلسلہ چلا ہے، کوئی شک نہیں، یقیناً یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی مخدومہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ ہی سے چلا ہے۔